ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کی 22 اور رجب کے 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ریٹائرڈ نے منگل کو راج نواس کرگل میں سرمائی رہائشی کلاسوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن و صنعت و تجارت سنجو کھیروار IAS، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، SSP کرگل شری رام آر اور لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے کونسلرز نے شرکت کی. میٹنگ میں CCEC اور کونسلرز نے لیفٹیننٹ گورنر سے کرگل میں سرمائی کلاسوں کو جاری رکھنے اور اس کے لیے فنڈز کی منظوری کی درخواست کی. لیفٹیننٹ گورنر نے گزشتہ سال کے موسم سرما کی رہائشی کلاسوں کے نفاذ کا جائزہ لیا. CEC اور ایگزیکٹو کونسلرز ایجوکیشن نے LG کو سرمائی رہائشی کلاسوں کے مثبت نتائج سے آگاہ کیا، جس سے طلباء کی تعلیمی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. لیفٹیننٹ گورنر کو مزید بتایا گیا کہ کرگل کے مختلف علاقوں سے 950 طلباء رہائشی کلاسوں کے لیے آمادہ ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے یقین دلایا کہ کرگل میں سرمائی رہائشی کلاسیں اسی سال بھی جاری رہیں گے. سرمائی رہائشی کلاسوں کے لیے فنڈز کی منظوری کے سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر نے پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن سنجو کھیروار IAS کو ضروری ہدایت دی تاکہ کلاسیں جلد شروع کی جا سکیں. لیفٹیننٹ گورنر نے اسی ایجوکیشن کو مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ طلباء کلاس میں حاضر ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایجوکیشن نے کرگل کے مختلف علاقوں کے سکولوں میں تعینات رہبر تعلیم اساتذہ کی تربیت کی بھی درخواست کی. لیفٹیننٹ گورنر نے CEC کرگل ڈاکٹر جعفر آخون کو مشورہ دیا کہ تعلیم کی بہتری کے لیے تمام اساتذہ کی تربیت کو ڈائٹ کے تحت لازمی بنایا جائے. یہ جلد از جلد شروع ہونا چاہیے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے آج ضلع میں جاری تعمیر و ترقی، خاص کر سیاحت اور دیگر اہم شعبوں کی پیش رفت پر ایک تفصیلی بریفنگ دی. اس دوران سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کے جواب میں آخون موصوف نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں نہ صرف سنگرا بلکہ ضلع کرگل کے طول و عرض میں بڑے پیمانے پر تعمیر و ترقی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سڑک، پل، گراؤنڈ کی تعمیر کے علاوہ سیاحت اور دیگر شعبوں سے وابستہ انفراسٹرکچر کی تعمیر قابل ذکر ہے. ڈاکٹر جعفر آخون نے مزید کہا کہ میں نے دراس سے لے کر زنسکار تک کے تمام کونسلرز کو کیپیکس بجٹ کے تحت پروجیکٹ بنانے کی ہدایت دی تھی تاکہ ضلع میں یکساں ترقی ہو. CEC نے مزید کہا کہ ہل کونسل کرگل سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے شکرچکتن، شرگول اور زنسکار میں کروڑوں کا کام چل رہا ہے اور سرویلی اسی سال ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن رہا ہے. اسی طرح زوجلا ٹنل کی تعمیر ہوتے ہی دراس ٹورسٹ ہب بنے گی. دراس میں گنڈولا کی تعمیر کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کے تعمیر کو لے کر گزشتہ روز ہم نے سیاحت کے سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور جلد اس کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس پر کام ہوگا. اسی طرح دراس گریز سڑک پر جلد ہی آمد رفت کو باقاعدہ بنانے کا یقین دلایا. CC آخون نے فنڈ سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ مرکزی حکومت نے 900 کروڑ روپے واپس لینے کے بعد لیہ اور کرگل کے لیڈروں کی کوششوں سے تقریباً 400 کروڑ روپے واپس دیے گئے ہیں، جس میں کیپیکس بجٹ کے 110 کروڑ بھی شامل ہیں.
اسی طرح N32 کوریئر سروس کو چالو کرنے سے متعلق استفسار کرنے پر انہوں نے کہا کہ کرگل سری نگر سڑک بند ہوتے ہی ہوائی سروس کو چالو کیا جائے گا۔ کونسل حلقہ لنکرچے کے حزب اختلاف کے لیڈر اور سانکو بلاک کے کانگریس صدر محمد صادق نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کونسلر لنکرچے پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کرگل سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ موصوف نے الزام لگایا ہے کہ کونسلر لنکرچے سیاسی وابستگی کی بنیاد پر سرکاری اسکیموں اور کونسل سبسڈی کمپوننٹ کے تحت خریدے گئے ساز و سامان کو اپنے ووٹروں میں تقسیم کر رہے ہیں اور معاملہ کی تحقیقات کے لیے ڈپٹی کمشنر کرگل سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ کونسلر لنکرچے نے سرکار کی جانب سے عوام کو دی جا رہی مختلف سہولیات و اسکیموں سے اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سیاسی ہم نواؤں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی محمد صادق نے ہل کونسل کرگل کے سربراہ پر بھی الزام لگایا کہ CEC اپوزیشن کو نظر انداز کر کے NC کے ورکرز کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جس پر CEC ڈاکٹر جعفر آخون نے محمد صادق کے بیان کو مضحکہ خیز اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہل کونسل میں کانگریس اور NC کا مخلوط کونسل ہے اور مذکورہ شخص اپنے ہی سرکار کو کوس رہا ہے۔ اس کے علاوہ CEC نے کونسلر لنکرچے پر لگائے گئے الزامات کی بھی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کونسلر ایک ایماندار شخص ہے، تاہم وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ان کے خلاف کانگریس کے لیڈر نے بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہل کونسل کرگل نے آج چیف انجینئر پروجیکٹ وجے ونے بیل کے سبکدوشی اور نئے چیف انجینئر کی آمد پر کونسل سیکریٹریٹ میں ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنچوک ٹاشی، کونسلر بیمبٹ، کونسلر شرگول، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل پروجیکٹ وجے کے نئے چیف انجینئر بریگیڈیئر راہول اوبرائی، پروجیکٹ وجے کے افسران اور ضلع افسران موجود تھے۔ اس تقریب میں CEC کرگل نے سبکدوش ہونے والے چیف انجینئر کی مدت ملازمت کی تعریف کی اور اسے وجے اور سول انتظامیہ کے درمیان تعاون کا سب سے خوشگوار دور قرار دیا۔ CEC موصوف نے زوجلا سڑک کو زیادہ سے زیادہ وقت تک کھلا رکھنے میں پروجیکٹ وجے کے کاوشوں کی سراہنا کی۔ اس موقع پر EC فیروز اور EC ٹاشی نے سبکدوش ہونے والے چیف انجینئر کا کرگل کے لوگوں کے لیے مثالی خدمات انجام دینے پر شکریہ ادا کیا۔ سبکدوش چیف انجینئر پروجیکٹ وجے نے CEC، ECs، کونسلرز، ضلع انتظامیہ اور کرگل کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے دوران نئے چیف انجینئر بریگیڈیئر راہول نے پرتپاک استقبال کے لیے کونسلروں اور عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا اور کرگل کے لوگوں کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے انتھک محنت کرنے کے اپنے عزم کا یقین دلایا۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور BRO کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -10.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9.9، زنسکار میں درجہ حرارت -21.2 اور دراس میں -18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر یوٹی کے سرحدی ضلع راجوری کے سب ڈویژن کوٹنکا میں واقع بڈیال گاؤں میں لگاتار پراسرار اموات کے بعد سرخیوں میں ہے۔
تازہ پیش رفت میں انتظامیہ بڑیال گاؤں کو قرنطینہ علاقے قرار دیا گیا ہے۔ علاقے میں بڑھتی اموات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے سیکشن 163 کے تحت دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس علاقے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے گھروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور متاثرہ خاندانوں پر مکمل طریقے سے کہیں بھی جانے اور آنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کے نافذ ہونے کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فوجی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ جنین شہر پر غاصب صہیونی فوج کے 2 دنوں سے جاری حملوں میں اب تک 10 فلسطینی شہید اور 40 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اس آپریشن کا نام دیوار آہنی رکھا ہے۔ دریں اثنا تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سریہ القدس سے وابستہ جنین بریگیڈ نے متعدد محاذوں پر غاصب صہیونی فوجوں کا مقابلہ کرنے اور جدید ترین جنگی ٹیکنیک سے استفادہ کرتے ہوئے غاصبوں کو بھاری نقصان پہنچانے کی خبر دی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔